الصراط المستقيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين صدق الله العظيم۔ جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 2.5 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، شوال جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے بعد آئے گا ذوالقعدہ اور اس کے بعد ذی الحجہ۔ یہ 2.5 مہینے حج کے مہینے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں یا اسلام کے جو 5 ستون ہیں، ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون یا 5 ارکانوں میں سے ایک رکن حج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں ہے۔ سب سے پہلے گھر ہونے کا کیا مطلب؟ تو مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے، یعنی اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایک نبی کے شان کے خلاف ہے، یہ ایک نبی کے شان کے خلاف ہے کہ پہلے وہ اپنا گھر بنائے پھر اللہ کا گھر بنائے۔ یہ نبی کے نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کی بنیاد رکھے بعد میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور یہ کہا کہ آدم تم سب سے پہلے انسان ہو اور یہ سب سے پہلا گھر ہے جو ہماری عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ تم سب سے پہلے انسان اور یہ سب سے پہلا گھر۔ بعض صحابہ نے، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، یہ بات تو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ تو بالکل غلط۔ ایک قول یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے جب زمین پر اتارے گئے تو اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، مسجد بنائی۔
بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے آسمان اور زمین، ابھی زمین بھی نہیں بنی، یہ سب پانی تھا، بس چاروں طرف پانی ہی پانی. تو آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں پر ایک بلبلہ اٹھا. پھر وہ جھاگ کی شکل، جیسے ہمارے یہاں بھیس ہوتا ہے، یا ہم جب سمندروں پر جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ جھاگ نظر آتا ہے بھیس جیسا. تو جہاں آج بیت اللہ ہے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا، بس پانی ہی پانی. تو وہاں سے ایک بلبلہ اٹھا، پھر اس بلبلے نے جھاگ کی شکل اپنائی، بعد میں وہ منجمد ہو گیا. منجمد کا مطلب یہ کہ وہ پھر دھیرے 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 سخت ہو گیا، اپنی زبان میں کہے کہ وہ کڑک ہو گیا. پھر وہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میرا ایک گھر آسمان میں ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے، ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ایک دن میں. اور حدیث میں یہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا، قیامت تک اب اس کا نمبر نہیں آئے گا. کتنے فرشتوں کے؟ ایک دن میں 70,000. اور جس نے ایک بار طواف کر لیا تو قیامت تک اس فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو آسمان نہیں، زمین نہیں. آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو بنایا. اور مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے، ہم بولتے بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی بات بیٹھ گئی کہ بھئی کعبہ کس نے بنایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام. اس کو سمجھے ہم. ایک قول یہ ہے کہ اور حدیث سے ثابت ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے زمین سے ایک بلبلہ اٹھا، اس نے جھاگ کی شکل اختیار کی، پھر وہ منجمد ہو گیا، کڑک ہو گیا، سخت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آسمانی فرشتوں کو نہیں، زمینی فرشتوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ یہ آسمان میں تو بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، ایسا ایک گھر اس کے بالکل سیدھ میں زمین پر بنا. محاذ کا مطلب کیا ہے؟ سیدھ کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیت المعمور سے اگر کوئی چیز زمین پر ڈالی گئی تو سیدھا خانہ کعبہ پر آ کر گرے، اتنا سیدھ میں گرے. فرشتے آئے، فرشتوں نے 2000 سال پہلے، ابھی آدم علیہ السلام کو چھوڑو، زمین اور آسمان بھی نہیں بنا، زمین اور آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. فرشتے اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اس وقت اس کو کعبہ نہیں کہتے تھے، اس وقت اس کا نام تھا سرہ. تو فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اس کا حج کرتے تھے. پھر جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے اثر نو کا مطلب ہے کہ جو پرانا خانہ کعبہ تھا اس کو گرا کر، منہدم کر کے دوبارہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. جیسے جس مسجد میں ہم لوگ بیٹھے، پرانی مسجد تھی، اب کوئی یہ بولے کہ بھائی اس نے بنایا، اس نے تھوڑی بنایا، اس سے پہلے سے بنی ہوئی تھی وہ تو ایسے ہی بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا، لیکن انہوں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی. آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن انہوں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی. خانہ کعبہ کی بنیاد تو 2000 سال پہلے فرشتوں نے رکھی.
پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ایک زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا کہ آسمان پانی کو برسا رہا تھا اور زمین پانی کو اگل رہی تھی، پھینک رہی تھی، اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اوپر اٹھا لیا۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، باڑھ آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو اوپر اٹھا لیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خانہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا۔ لوگ یہ سمجھیں کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں تو بہت لمبا فاصلہ ہے، پھر نبی آتے تھے، مسلمان آتے تھے، ایمان اسلام والے آتے تھے، تو یہ لوگ حج کیسے کرتے تھے؟ اس کو سمجھے ذرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا اور خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، خانہ کعبہ کی عمارتیں، دیواریں ٹوٹ گئی، تو لوگ خانہ کعبہ کی اس چار دیواری کا طواف کرتے تھے، اس جگہ کے اطراف میں وہ طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ بنا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ جو جگہ تھی اس جگہ کا طواف کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ درمیان میں لوگوں نے حج چھوڑ دیا تھا، درمیان میں لوگوں نے طواف چھوڑ دیا تھا، نہ حج چھوڑا گیا نہ طواف چھوڑا گیا، صرف خانہ کعبہ کی عمارت نہیں تھی، اس زمین کے اطراف میں، اتنی جگہ کے اطراف میں لوگ طواف کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں باپ بیٹوں کو حکم ہوا کہ بھئی آپ کعبے کو بیت اللہ بناؤ، مسجد بناؤ۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے ہجوج، وہ بہت تیز چلتی ہے، تو ہجوج نامی ہوا چلی ہے، جس سے خانہ کعبہ پر جو دھول جم گئی تھی، ایک ٹیلا نما ایک ٹیکرا بن گیا تھا، اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار تھا، جو کچرا تھا، جو ملبہ تھا، وہ سب ہوا اڑا کر لے گئی، اور پھر خانہ کعبہ کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ جیسے ہمارے یہاں پر پہیے کھودتے ہیں، کولم کھودتے ہیں، تو ایسے ہی خانہ کعبہ کی پھر بنیادیں نظر آنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کعبے کی تعمیر کی، نئی جگہ نہیں بنایا، انہوں نے پہلے سے کعبے کی بنیاد نہیں رکھی، کعبہ تو بہت پہلے بنا جا چکا تھا۔ وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا، باڑھ آئی تھی، طوفان آیا تھا، خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا، تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک زوردار ہوا چلی ہے اور وہ پورا ملبہ وہاں سے ہٹا ہے، گرد و غبار کچرا ہٹا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان پرانی بنیادوں کو، اپنی زبان میں کہے گے پرانے نقشے کو سامنے رکھ کر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بنانے کی صورت یہ تھی، سیڑھی کا مسئلہ نہیں، اور پھر وہ بہت ساری چیزیں جو آج ہے اس وقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پتھر اتارا گیا جس کو ہم لوگ مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے انہوں نے موبائلوں میں اور کیلنڈروں میں دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کے سامنے کانچ نما، اس کے بعد میں انہوں نے بلوری کانچ لگا دیا آج کل، تو وہاں ایک پتھر تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے رہ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ اب نبی کا معجزہ یہ تھا، جو گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اس پتھر میں آج تک ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، پتھر میں پیروں کے نشان۔ اگر ہم اس کو معجزہ نہیں مانتے تو گھر پہ جانا، ایک آدھ پتھر لینا اور کودنا اس پر۔ یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے کہ جس پتھر پر آپ کھڑے تھے، اور پتھر کے نشان کیسے، بعض علماء نے لکھا ہے ٹخنے تک ان کے پیر پتھر کے اندر چلے گئے تھے، ٹخنے تک۔ یہ نہیں کہ صرف پنجے کا نشان، ہمارے پیر گیلے ہو تو اس کے نشان ہو جاتے، نہیں، ٹخنے تک
پیر کا حصہ پتھر میں چلا گیا. آج تک جتنے لوگ گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, بعض لوگوں نے سنا ہوگا تو وہ نقشہ ان کے ذہن میں ہوگا. ایک ہی. دوسرا یہ اس پتھر کی خوبی اور کمال یہ تھا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہو جاتی وہ پتھر اونچا ہوتا رہتا تھا. پھر جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو نیچے اترنا ہوتا تو پتھر نیچے دب جاتا, ابراہیم علیہ السلام اتر جاتے. گویا وہ پتھر نہیں تھا, ایک قسم کا اسپنج تھا, جو سمجھنا ہے سمجھ. تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پیروں کے نشانات, اور پیروں کے نشانات رسمی نہیں بلکہ ٹکنے تک پیر پتھر میں چلا گیا. اور پھر کتنے حالات آئے خانہ کعبہ پر, لیکن آج تک پیروں کے نشان باقی ہے. پتھر کبھی بڑا ہو جاتا کبھی چھوٹا ہو جاتا. اس وقت وہ پتھر بالکل خانہ کعبہ کے قریب تھا, لیکن چونکہ پھر طواف کرنے والوں کی بھیڑ, نماز پڑھنے والوں کی بھیڑ, تو آج اس پتھر کو وہاں سے اٹھا کر مطاف میں رکھا گیا, تھوڑا دور کر دیا گیا ہے وہیں پر, لیکن تھوڑا سا دور رکھ دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ یہ مکہ میں ہے. مکہ کا ایک دوسرا نام ہے بکہ, قرآن میں اس کو بکہ ہی کہا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. بکہ تم کہتے ہیں ازدحام کو, بھیڑ کو, ایک بہت بڑے مجمع کو. ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہمیشہ بھیڑ ہی رہتی ہے, خصوصاً حج کے موقع پر. تو اب حالات ہے, ورنہ وہاں پر ہمیشہ بھیڑ ہی بھیڑ رہتی ہے, چاہے حج کا موسم ہو, رمضان ہو یا پھر غیر رمضان ہو, پورا سال وہاں پر بھیڑ, اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں. تو مکہ کا ایک نام بکہ, مکہ کہتے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہو, اس جگہ کو مکہ کہتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ شروع میں پانی کی کتنی قلت تھی. جب اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں تھے, دودھ پینے کی حالت کی عمر تھی, جب پیاس لگی ہے تو ہم سب نے بار بار سنا ہے کہ ماں پانی کے لیے ادھر سے ادھر جا رہی, ادھر سے آ رہی, 1 2 7 چکر, پانی کا نام و نشان نہیں تھا. تو وہاں پر پانی کی قلت تھی, پانی کی بہت زیادہ کمی تھی, اس لیے اس جگہ کا نام مکہ رکھا گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں, اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں. تو ایک ضروری اعلان سمجھے یا ضروری ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایت سمجھے, جو بھی سمجھنا ہے وہ سمجھے, لیکن اس کو ذرا صاف دل سے سنیں. کینہ کپٹ لے کر دین کی بات نہیں سنیں. ہم خنزیر کی طرح نہ بنے, سور کی طرح نہ بنے کہ باغ میں جائے گا پاخا نہیں کھائے گا, ایسا نہ بنے. اللہ نے بہت قیمتی بنایا, بہت قیمتی, بہت قیمتی. انسان سے اچھا کوئی دنیا میں نہیں آیا, اور مسلمان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک ایمان والا, ایک اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا. اللہ کائنات کے پورے نظام کو چلائے گی, اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. تو پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں, کیسا ہو رہا ہے, موتیں کتنی ہو رہی, کیا ہو رہا ہے. ایسے وقت میں سب سے پہلا کام سب کے لیے, سب سے پہلا کام, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آپ کو انسان ہی نہ کہیں. یہ خصلت تو جانوروں کی ہے, انسانوں میں یہ خصلت نہیں. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلا کام ہم اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھیں. اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی, دلوں میں برائی کا آنا برا نہیں ہے, دلوں میں برائی کا آنا برا نہیں ہے, دلوں میں برائی کا پالنا برا ہے. آنا برا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں برائی ہے, وحشی کے بارے میں, اور چچا کو مار دیا تھا. تو دل میں برائی کا آنا برا نہیں ہے, اس برائی کو پالنا, اس برائی کو رکھنا یہ برا ہے. ہمارے گھروں میں بچے پاخانہ کرتے تھے تو پہلے مٹی ڈالتے تھے, پھر ٹھیکرے سے اٹھا کر پھینک دیتے تھے. اس لیے نظام الدین والے ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ برائیوں کو چھپانا, اس پر پردہ ڈالنا, اور پھر اس کے تذکرے نے ختم کر دیا. تو ایک بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے, موجودہ زمانے میں ایسے حالات کے وقت میں سب سے پہلا کام ہم اپنے دلوں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں, پرایوں کے بارے میں بھی اور اپنوں کے بارے میں بھی. خصوصاً ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے محلے پڑوس والے ہیں, پھر ہمارا گاؤں علاقہ ہے, اور دنیا میں رہنے والا ہر انسان. شریعت تو ایسی ہے, مسلمان تو مسلمان, کسی کافر کو ستانا بھی جائز نہیں, کافر تو کافر, کسی جانور کو بھی تکلیف دینا جائز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بہت عبادت گزار عورت کا تذکرہ ہو, بہت عبادت کرتی, رات بھر مصلی پر,
حدیث میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عبادت گزار، رات بھر مصلے پر اور دن میں روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسی ہے؟ نہیں بولے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی یا فی النار، وہ تو جہنم میں جائے گی۔ دیکھو ہماری تو نمازیں بھی ویسی، وہ تو پوری رات مصلے پر تھی، ہمارے تو عشاء اور فجر کا مسئلہ ہے پوری رات مصلے پر، اور ہمارے رمضان کے روزوں کا مسئلہ وہ تو ہمیشہ روزہ تھا، لیکن پڑوسیوں کو ستانا تھا، پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں تھے، معمول نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کی عبادت بھی ضائع ہو گئی، دن کا روزہ رکھنا بھی ضائع ہو گیا، اتنی عبادت کے باوجود جہنم میں چلے گئے۔ تو ایک ہدایت یہ موجودہ حالات میں کہ سب سے پہلے ہر مسلمان اپنے دل کو صاف ستھرا، نظام الدین والے تو اب یہاں تک کہہ رہے مسلمان تو مسلمان، مسلمان تو مسلمان، جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہیں ان سے بھی انتقام کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہونا، سب کے لیے ہدایت کا جذبہ، انتقام کا جذبہ نہیں، بدلے کی آگ نہیں بولے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے، نہیں، یہ جذبہ نہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپس کی اجتماعیت، دلوں کو صاف ستھرا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ حالات سب ہمارے سامنے ہیں، ہم تو دوسروں کو بتانے والے ہیں، سنانے والے ہیں، ایسے وقت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا۔ ہمارے محلے پڑوس میں جو بیوہ عورتیں، جو مطلقہ عورتیں ہیں، جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا جن کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، ایسی عورتوں کا تعاون کرنا، اگر ان کا تعاون نہیں کیا گیا تو پھر زنا پھیلنے میں ٹائم نہیں لگے گا، پھر برائیاں پھیلنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اور پورے حالات ہمارے سامنے موبائلوں کے ذریعے سے ہم سب سنتے رہتے ہیں، جہاں وہ گناہگار ہوگی ہم بھی گناہگار ہوں گے، وہ گناہگار ہوگی گناہ کرنے کی وجہ سے، ہم گناہگار ہوگے اس کا تعاون نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے محلے پڑوس میں، ہمارے بستی میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مطلقہ عورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کا تعاون کریں گے سب، لیکن طریقہ غلط ہے اس کا۔ کیا کرتے ہم لوگ، کوئی بیوہ عورت ہے اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو بھیجو وہاں پر، ساتھ میں جاؤ، دروازے کے باہر کھڑے رہو، بیوی اندر جائے گی۔ غیر شادی شدہ ہے، ماں کو ساتھ میں لے جاؤ، بہن کو ساتھ میں لے جاؤ، پھوپھی کو، خالہ کو ساتھ میں لے جاؤ۔ تعاون کرنے کی صورت یہ ہے، ورنہ کچھ دن تک وہ جب ہم لوگ تعاون کرتے ہیں پھر تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، پھر آدمی الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا پجاری ہوتا ہے، جو اس پر احسان کرتا ہے۔ ہم ہی کہتے ہیں آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ اگر کسی کا تعاون کرنا ہے کسی عورت کا، خود اس کے گھر پہ مت جاؤ، تعاون کریں، ہم تعاون سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ جائیں، ہمارے جانے میں نفع کم نقصان زیادہ ہے، ہمارے گھر کی مستورات کو لے جائے۔ نظام الدین والے کہتے ہیں جب کوئی جماعت بیرون جائے تو ہمارا مشورے میں بھی آتا ہوں، بھائی ایک آدمی بیرون گیا تو ذرا اس کے گھر پہ جا کر خیر خیریت لو۔ وہ کچھ ہی دن تک خیر خیریت رہتی، بعد میں ایسی خیر رہتی کہ وہ شر میں بدل جاتی، پھر زنا ہے اور بد نگاہی ہے، پھر فونوں سے تعلقات اور روابط ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اگر کسی خاتون کا تعاون کرنا ہے، کسی بیوہ مطلقہ ضرورت مند عورت کا تعاون کرنا ہے، اس کو کچھ دینا ہے، تو اپنے گھر کی مستورات کو ساتھ میں لے جا۔ ایسی حالات کے موقع پر ہم سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ موت کب آئے گی کسی کو بول کر نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہوگا تو ہی مرے گا، چلتے چلتے لوگ چلے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہوگا تو ہی مرے گا، جوان بھی جا رہا ہے، بچے بھی جا رہے ہیں، اجڑ عمر کے بھی جا رہے ہیں، جو کل تو ملا میں اس سے چلا گیا۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، سب اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا، معافی تلافی کرنا، جتنے کرنے کے کام ہیں ان کو کرنا، جتنے بچنے کے کام ہیں ان سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق